رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دوں گا محمد رفیع کو کہ وہ آپ کے ناطے میں تو امتی ہوں ایسا ہے امم کر دے میرے آقا اپنے سے کرم کرم میں تو بیزارہ ہوں دامن بھی ہے حالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں کر دے میرے آقا اپنے سے کرم غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے آقا تجھ بات جینا میرا ہوا بگڑی بنا دو میری باغوانی نبیوں کے نبی تیری یاد ہے نرالی میں تو امتی ہوں ایسا ہے امم کر دے میرے آقا اپنے سے کرم کرم. آج کی میٹنگ کا حال احوال آپ تمام اخبار جانتے ہیں. بلدیاتی انتخابات جو کہ 3 دہائیوں کے بعد ہو رہے ہیں تو یہ اس میٹنگ جو ہم نے منعقد کی ہے اس مقصد کے لیے کی ہے کہ بلدیاتی سیکٹر کے بارے میں عوام علاقہ سے اظہار خیال کیا جائے. تو آپ سب لوگ ہمارے لیے انتہائی مقدم ہیں, قابل احترام ہیں. تو سب سے پہلے میں جناب ماسٹر محمد عزیز اظہر صاحب کا سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ماسٹر عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانان گرامی کو میری طرف سے السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. میں جتنا فخر آپ پہ کروں کم ہے, میں جتنا شکریہ ادا کروں یہ بھی کم ہے. میرا خاندان کل بھی آپ کا مقروض تھا, آج بھی مقروض ہے. آپ جس خلوص سے, جس محبت سے, جس اپنائیت سے, جس محبت سے تشریف لائے ہیں, ہم سب آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے اور یہ میری دل سے میں کہتا ہوں, جو کمپین کا موسم ہے اس میں ایک بات نظر آ رہی ہے کہ الیکشن لڑنا بہت ہی آسان کام ہے اور ووٹ دینا سب سے مشکل کام ہے. ادھر کوئی بھائی امیدوار ہے, ادھر کوئی بیٹی امیدوار ہے, کس کا انتخاب کیا جائے, کوئی کہیں چچا امیدوار ہے. ان سب رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلدیاتی جو انتخابات ہیں بیسک مقصد جو ہے اختیارات کو بالائی سطح سے نچلی سطح پر تقسیم کرنا ہے, یہ بنیادی مقصد ہے. اس کا جو تصور ہے اس کی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں کے مسائل نچلی سطح پر حل کیا جائے. گاؤں کے جو مسائل اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے, زمین کا معاملہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات
جو بڑی صورت اختیار کرتے ہیں، بڑے تنازعات کی صورت اختیار کرتے ہیں، اس کو نجی سطح پر حل کیا جائے۔ ہمارا ماضی اس کو اگر ہم دیکھیں، سامنے دیکھیں تو ہمارے تھانے غیر آباد تھے، گاؤں جو چودھری ہوتا تھا، جو نمبردار تھا، جو راجا صاحب ہوتے تھے، ان کے غیر آباد تھے۔ جو بھی جھگڑا ہوتا، جو بھی معاملہ ہوتا، لوگ اس کے پاس آ جاتے اور اپنے معاملات حل کر لیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری چودراہٹ تھی، انہوں نے انصاف سے کام لیا، جرأت سے کام لیا، مسائل کو بڑھنے نہیں دیا، ہر آدمی کو عزت دی، ہر آدمی کو وقار دیا۔ آج ہم جو یہاں گٹھے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ماسٹر عبد الرحمان صاحب کی کمپین کے سلسلے میں یہاں ہم گٹھے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کے گھروں میں بھی گئے ہیں، آپ نے ہمیں بہت عزت دی، تکریم دی۔ آج یہاں بلایا، آپ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ یہاں منانا میں دیکھتا ہوں ہمارے 4 کینڈیڈیٹ ہیں، مرزا طاہر صاحب ہیں، آسم صاحب ہیں، بھائی عبد الرحمان صاحب ہیں، اور ہماری بیٹی سلمہ بھی ہے۔ چاروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے امیدوار جاندار ہیں، ہمارے سب بھی قیادت کرنے کے اہل ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی میں تنقید نکالیں، کسی کی توہین کریں، یہ زیادتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، چچا محترم کو آپ نے اعتماد کا اظہار کیا، آپ نے ان کے سر پر پگڑی رکھی۔ چچا محترم آج دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ سب حاضرین اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق چودھری سدھو کے گاؤں سے ہے۔ آپ کا جب بھی کہیں تعارف ہوگا تو آپ چچا چودھری سدھو مرحوم کے نام سے آپ نہ تعارف کرائیں گے کہ میرا تعلق فلاں گاؤں سے ہے۔ آپ کی نمائندگی کا حق چچا نے کیسے ادا کیا، آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ منانے کے اندر کوئی ایسا مقدمہ مجھے دیکھ لیں جس کا منصفانہ حل نہ ہوا ہو، کہیں کوئی زیادتی، کہیں کوئی شرارت ہمارے خاندان کی طرف سے یا چچا جان کی طرف سے نہیں تھی۔ ہم خیر بانٹنے والے تھے، اللہ کے فضل سے ہم محبت بانٹنے والے لوگ تھے۔ ہم نے اپنے عہدے پر فخر نہیں کیا، بلکہ خدمت کرنا اپنا منشور سمجھا۔ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہمارے خاندان سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا۔ دوسری جو ممبر جو ہم انتخاب کرتے ہیں، بنیادی جو بات ہوگی مسائل کی، دوسری بات ہے تعمیر و ترقی کی۔ اگر میں 90 سے شروع کروں تو منانا میں پرائمری سکول کی تعمیر ہو، اس کی جگہ کا معاملہ ہو، تعمیر ہو، ہم نے جگہ دی۔ تعمیر بھائی محمد رشید صاحب نے اپنے پیارے بھائی صوبیدار محمد عزیز صاحب کی رہنمائی میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نچھاور فرمائے، ہمارے عظیم بھائی تھے۔ صبح وہ اپنی چھڑی لے کر یہاں آ کر بیٹھ جاتی اس سکول کی تعمیر میں۔ آج دیکھ لیں ان کی تعمیر، ان کا وہ شعبہ بھی تھا تعمیرات کا۔ آج ہمارے سکول کی عمر 30 سال ہے، کوئی ایک نقص نکال دے اس میں، ایک فرش ٹوٹا ہے، باقی چھت میں یا پلستر میں وہ میرے بھائی عزیز اور بھائی محمد رشید نے بنایا تھا۔ 90 میں حکومت قائم ہوئی تو رشید صاحب وزیر بنے، واٹر سپلائی دیکھ لیں، تقرریاں ہوئیں تو ہمارے گاؤں میں جو تقرریاں اس وقت 90 جو 8-9 ماہ گورنمنٹ تھی، چودھری نظر صاحب، بھائی رشید صاحب باہم مشاورت سے محکمہ تعلیم میں 2 تقرریاں ہمارے حصے میں آئیں۔ ایک انتخاب ہوا پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے، شازیہ، اور ماسٹر عبد الرحمان صاحب نازیہ، اللہ معاف میں نام بھول گیا، نازیہ پیاری بیٹی۔ اچھا، تو محکمہ برقیات میں دیکھیں میرے بھتیجے قمر عزیز برتی ہوئے، طارق برتی ہوئے، میری مسز شاہدہ برتی ہوئی، لیکن وہ منانے کوٹے سے نہیں برتی ہوئی، پھر مگر اللہ کے کوٹے سے برتی ہوئی۔ تو رشید صاحب نے طریقہ کار طے کیا تھا کہ ہر گاؤں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ٹیچر برتی کروں گا۔ پھر مگر اللہ میں حاجی صاحب ہمیں کوٹا نہ ملتا، لیکن پھر مگر اللہ میں کوئی امیدوار ہی نہیں تھی، اس لیے ہمیں کوٹا مل گیا۔ آگے دیکھ لیے کہ جو بھی معاملات ہیں، ہم بھائی آپ کے سامنے ہیں، بھائی عبد الرحمان آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے ووٹ کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے ایسے ممبر کا انتخاب کرنا جو آپ کی کل
आपकी शख्सियत सामने आए। ये मेंबर जो आप चुनेंगे आपका नुमाइंदा होगा, आपका अक्स होगा, ये आपकी रहनुमाई करेगा। किसी महफिल में जाएगा, कहेगा, लोग कहेंगे कि मनाना का मेंबर आया। तो ऐसे का इंतखाब कीजिए जो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, आपके मामलात को हल करने की सलाहियत रखता हो। मास्टर अब्दुल रहमान साहब की शख्सियत देखें आपके सामने। अगर मैं कमी नहीं है, वो एक चीज़ हम फैमिली डिस्कस करते हैं, वो ये है कि शराफत, हद से ज़्यादा शराफत है। बाकी अल्लाह ने तमाम सलाहियतें दे रखी हैं। खिदमत खल का जज्बा देखें, इनमें सबसे आगे है। बाद लोग बड़े काम करके फख्र महसूस करते हैं, जाहिर है काम करें तो बात ही फख्र वाली होती है, लेकिन हमारे भाई वो काम करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। मसलन टॉयलेट, वॉशरूम, ये ऐसे छोटे छोटे समाजी जो मसाइल हैं, ये खुद बयान करेंगे इस वक्त तक कितने लोगों को तरगीब दे चुके हैं और कितने काम कर चुके हैं। स्कूल देख लें, ये स्कूल को बनाने में मास्टर अब्दुल रहमान साहब ने बुनियाद रखी थी। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल नहीं था, पब्लिक पेड ये खुद ही पढ़ाते हैं और टीचर रखा है। गर्ज के खिदमत खलक का जज्बा इनमें बहुत 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 है, कोई कमी आप नहीं देखेंगे। अगर कमी है तो हाथ से ज्यादा शराफत है जो हमारे लिए एजाज है, हम उसको कमी नहीं कहेंगे। आज के दौर में इसको किसी और रंग में लिया जाता है, लेकिन ये हमारे खानदान का एजाज है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई किसी की शान में कोई गलती हो गई हो मेरी तरफ से, तो मैं माजूर को हूँ। यहाँ कदरीन से आए हैं लाला मुंशी साहब, मेरे दूसरे भाई आए हैं, एक गिलास पानी। तो ये बीमारी की हालत में यहाँ तशरीफ लाए। लाला जी, हमें आप पर फख्र है। इस हालत में आप कदरीन से मेरे भाई दूसरे आए हैं, हमें इस बात पर फख्र है। ये देख लें, हमारे फैमिली दोस्त हैं राज अवेद साहब, वो तशरीफ लाए। गांव से देख लें, अगर मैं नाम लूँ तो भी वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी अदी अली शान साहब हमारा ये मान है, हमारा फख्र है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के ये उम्मीदवार थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आपके तामन से, यूनिट कौंसिल के तमाम वोटरान के तामन से अच्छी पोजीशन थी। कायद का हुक्म है, चौधरी अली शान साहब का हुक्म है कि मेरी खातर वो कुर्बानी मांग रहे हैं, मेरी खातिर कुर्बानी दे दो। तो मेरे ख्याल में वो शायद फैसला कर चुके हैं, कायद के हुक्म पर लब्बैक कह चुके हैं। अभी फैसला नहीं, 12 उनकी अपील मौजूद है। ये तशरीफ लाए, अनवर साहब तशरीफ लाए, हाजी रशीद साहब हैं, भाई सदीक सूबेदार रशीद साहब बीमारी की हालत में यहाँ मौजूद हैं, भाई बशीर साहब हैं, भाई अजीज की कमी मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ। खिजर साहब जाहिर है हमारी एक बड़ी शख्सियत है, सब उनका एहतराम करते हैं, उनकी खिदमात के सब मोतरफ हैं। वो यहाँ नहीं आए अपनी बीमारी की वजह से, बुखार है उनको। भाई रजाक साहब तशरीफ लाए, भाई रजाक साहब बहुत शुक्रिया। बाकी मैं भाई तारक साहब तशरीफ लाए, सदीक साहब हैं, भाई खुर्शीद हैं, बूटा साहब हैं, खालिद साहब हैं, भाई मुनव्वर हैं, भाई अशरफ के बेटे हैं, भाई अकरम के बेटे हैं, भाई गुलाम रसूल का बेटे हैं। गर्ज है कि अब मैं बात लंबी हो जाएगी। भाई करीम साहब हैं, आरिफ साहब हैं, हमीद साहब हैं, मेरे भांजे जावेद साहब हैं, काजी साहब हैं, देखें हमारे इमाम हैं, उनके बेटे हैं काजी खालिद साहब यहाँ इस मीटिंग के में जलवा अफरोज हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए थे और आपने कीमती वक्त निकाला, यहाँ आकर खालिद साहब बैठे हैं। आप सबका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई अशरफ साहब आए हैं पिंड से, तो बाकी मैं देख रहा हूँ नाम भाई जुल्फकार साहब हैं, हबीब साहब हैं, यहाँ पर असद साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मोहब्बत दी है, हमारा खानदान का अजीज आपका शुक्रगुजार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलाम, आपकी अजमत को सलाम, मेहरबानी। जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हमारे लिए खुशाइंद है, इस सिलसिला में मैं बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चौधरी मोहम्मद सदीक साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम।
ادھر آ جائیں، بزرگوں دوستوں بھائیوں، ایسی جگہ آ جاؤ. اظہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ساری بات بتائی ہے. تو آپ سب جانتے ہیں، خصوصاً بھائی منشی صاحب، چودھری محمد رشید صاحب، ہم پرانے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے چچا چودھری عالمدین کا دور دیکھا ہے، سن 60 سے قبل کا. ان کے فیصلے کرنے، یہ سیاسی گھرانہ ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ لمبی داستان ہے، 50-60 برس کی ہے. تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں یہی کہوں گا کہ ماسٹر درمان صاحب میں وہ جراثیم موجود ہیں. یہ اب تو یہ شروع ہو گیا الیکشن کا، اس سے قبل ہی ہم اکثر بات چیت کیا کرتے ہیں، تو ان کے نظریات ہمیشہ سے یہ رہے ہیں کہ ایسا میثاق جمہوریت بنائی جائے، پورے گاؤں کی نمائندگی ہو، مختلف برادریاں، مختلف کنبے سب مل کے اپنا اپنا ایک نمائندہ چن لیں، ایک آدمی ان سب میں سے وہ قیادت کے لیے سامنے آ جائے، تاکہ سب کی نمائندگی ہو، سب کے ترقیاتی معاملات جو ہیں وہ مل جل کے بڑے صلاح مشورے سے کیے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں آج وہ وقت آ چکا ہے، ماسٹر صاحب سامنے آ گئے ہیں قیادت کے لیے. ان میں جیسے اظہر صاحب نے کہا، ان میں ایک بہت بڑی خوبی ہے جو قبلہ چچا صاحب کے ساتھ تھی، یہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. ان میں وہ چیز نہیں ہے، فوری طور پہ گرمائش نہیں آتی ہے، سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے معاملات کو حل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج قیادت کے لیے یہ سب سے بڑی خوبی ہے، وہ جذبات میں نہ آئے، معاملات کو سمجھے. اس لحاظ سے سب سے موضوع ہیں. اس کے لیے میں کہتا ہوں آج بھی وقت ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس بیٹھ کے، کنبہ برادری سارے مل بیٹھ کے کوئی صلاح مشورہ کریں اور متفق ہو جائیں کہ بھئی اپنے اپنے حلقے کو کی نمائندگی ضرور مل جائے، تو اس میں سے قیادت سامنے آ جائے. تو اس لیے میں اب ٹائم نہیں ہے، میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ کا تشریف لانا بہت ہم مشکور ہیں، بہت شکر گزار ہیں. آپ تشریف لائے، آپ نے وہ سما باندھ دیا ہے جو میں اکثر دیکھا کرتا تھا سن 55، 56، 57، 58 میں، کہ یہاں ہر پار سے سب دنیا آیا کرتی تھی. تو اس لیے آج میں پھر دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ تک تمام احباب قابل رائے ہیں، قابل ستائش ہیں. اس کے بعد میں جناب ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ چودھری محمد صدیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے لیے ایک سے ایک بڑھ کر نہایت محترم اور قابل عزت اور قابل احترام سارے آنے والے اس میٹنگ میں شامل ہونے والے سب حضرات کا بہت بہت شکریہ بھی اور خوش آمدید بھی، کیونکہ میں ذاتی طور پر اس خاندان کے ساتھ ایک خونی جو ہے نسبتی تعلق ہے. اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں. بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے میں سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں کی بہت معزز شخصیت، اقتدار میں بہت زیادہ لوا منوانے والی شخصیت اور دہائیوں سے اقتدار پر برا جمع، میری مراد جناب ایم ایل اے چودھری علی شان صاحب ہیں. انہوں نے اس گاؤں پر خصوصی اور اس خاندان پر خصوصی نظر کرم کے ساتھ اور خصوصی طور پر ممکن ہے کہ بہت زیادہ قربانی کے تحت انہوں نے اعتماد کیا ہے. میں ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قافلے میں آپ سب حضرات نے انتہائی جان فشانی، انتہائی قربانیوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیا ہے. اور پھر اس قافلے میں وہ اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ روز افزو اس میں اضافہ کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. اس اعتبار سے کہ ان کے فیصلوں سے جہاں باقی
लोग जो है उन पर एतमाद करने वाले हैं, जो नहीं एतमाद करने वाले वो भी इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। तो इस एतबार से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उन पर जो आप सब का एतमाद है, एतबार है, उस पर भी आप खराज तहसीन के लायक हैं। और जहां तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक है, ये एक क़यादत है निचली सतह की, और कायद के अंदर बुनियादी सिफात होनी चाहिए जो वो अपने एतबार से बरूए कार लाकर माशरे में जो सबसे बड़ी अहम बात होती है वो अमन व अमान को कायम करना, आपस के अंदर जो है ना शिकर रंजियों को दूर करने की बुनियाद पर सलाहियतों को बरूए कार लाकर आगे बढ़ना, उसके लिए तालीम, तजर्बा, बेदार मगजी और खुलूस की जरूरत होती है। तो मैं इस एतबार से आप सबको ये जो है ना यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां ये एक खानवादा है, एक जो है ना सियासी खानवादे के साथ इनका ताल्लुक है, मेरी मुराद अब्दुर्रहमान साहब है, वहां पर इनके दस्तों बाजू में शरीफ लोगों का एक जो है ना जुल्म है। उस जुल्म के अंदर जो है ये आगे बढ़ने के अंदर इनको ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना मकाम हासिल है कि इनको मशावरत के एतबार से कहीं और दूर नहीं जाना पड़ता। घर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी मशावरत से ये कोई बेहतर फैसले करने की इनके अंदर जो है ना आसानी इनको मुहैया होगी। ऐसा बहुत कम मुमकिन है वैली के अंदर और खानदानों के अंदर। तो इस एतबार से ये खुशकिस्मत हैं जिन पर आप सबका एतमाद है, और इस एतमाद में आगे जो है ना वो ले जाना है। जो शिकर रंजियां हैं, जो उनके अंदर बेएतमादी है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब मिलकर उनकी दिलजोई करें। इनका अंदर अगर जो है इनके एतबार से कोई कमी कोताही है तो उस कमी कोताही को जो है ना दूर करने की भरपूर कोशिश के साथ बहुत एक मजबूत अंदाज से आगे बढ़ना, ये जो है ना हालात का तकाजा है और वक्त का पुकारा। तो इस हवाले से मैं आप सबसे जो है ना गुजारिश करूंगा, कोई हमारा यहाँ का एक भी बंदा वो जो है ना हमारी किसी जबानी एतबार से वो कोई जो है ना वो किसी एतबार से उसके हवाले से कोई ऐसी बात करना जिससे उसकी दिल आजारी हो, ये स्टेज इसका मुतम्मल नहीं हो सकता। हम जो है ना इज्जतदार लोग हैं, इज्जत व एहतराम पर यकीन करते हैं, अदब व एहतराम के दाई हैं, और तहजीब व तमद्दन के एतबार से और जो है ना इल्मी और अमली तौर पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसका हम दर्श देते हैं हर एक को, और बड़ों का और छोटों पर अदब और शफकत के एतबार से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इन अकदार के साथ हमारा जो है आगे बढ़ना है, और मसाइल के हल के लिए भी असल तो मसाइल को हल करने वाली अल्लाह की जात है। अब जो है ना आदमी जो है ना वो बाके सबब है। अल्लाह पाक अपनी तरफ से उनसे दुआ गो है कि अल्लाह पाक अगर हमें इसके लिए चुन लेते हैं, अल्लाह की तरफ से इंतखाब है, और जो एतमाद हुआ है उनके चुनाव पर भी हमें पूरा उतरना है। बहुत बड़ी आजमाइश है, ये हमारे लिए भी इम्तिहान है। अल्लाह पाक हमें जो है इस इम्तिहान में पास करें, अल्लाह पाक कामयाबी करें, और जो है ना आजमाइशों को दूर फरमा कर हमें सही एतबार से आप सबका एतमाद और आप सब की तवक्कुआत और आप सब की जो हमारे लिए हमारे खानदान के साथ तारीख के साथ एक वाबस्तगी जो सियासी तौर पर है उसका बरम रखने की हमें भी तौफीक अता फरमाए, और आपके अरमानों की भी अल्लाह पाक तकमील करे। मैं ज्यादा जो है बात नहीं करना चाहता। आप सबका एतमाद लेते हुए और सबकी शिकर रंजियों को दूर करने के लिए अपने आप को भी मैं पेश करता हूं कि यार हमें भी जो है अगर इस जो है कार खैर में अगर किसी ने जो है बुलाया तो हम कोई इस एतबार से इखलास पर समझौता नहीं करेंगे, अदल व इंसाफ पर समझौता नहीं करेंगे। बात की सही तरीके से ढंग के साथ जो है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का कोई दकीका प्रयास नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं होगी। मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मास्टर साहब ने बहुत अच्छे कलमात अदा किए। इसके बाद मैं हमारी फैमिली के बुजुर्ग शख्सियत चौधरी मोहम्मद रशीद साहब से दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए। कुर्सी रखा दो। हमारे ख्याल में मैं अपनी जबान जी गला कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू बोले बड़ा जमाना हो गया, देना स्लिप करा। सारे दोस्तों भाइयों की सलाम अलैकुम। अज जी तकरीब है बल्दियाती इंतखाब इस सिलसिले में है, तो तुम सारे आए हो तो मैं फर्दन सारे शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ।
اور نال یہ بھی میں تھوڑا دسنا کہ اساں ماسٹر عبدالرحمان ہوراں کی آج ساتھی طور تے کھڑا کیتا سڑا امیدوار ثاقب سی سچی جڑی گل ہے اس واسطے اساں ہفتہ 10 جڑے کمپین بھی کیتی ہے پھر مگر وہ سلسلہ ہو گیا بھی نہ سلسلہ چل سکیا تے اساں کی مطلب ہے ودن 2 آور 2 گھنٹے وچ اساں کی فیصلہ کرنا پیا بھی کوئی تو امیدوار کھڑا ہوئے اس واسطے ماسٹر عبدالرحمان صاحب کی اساں کھڑا کیتا ہے صرف کہانی مشاورت ہے مشاورہ اگر سارے کو ٹائم ہونا تو میں پورا گراں بلا کے اسب سب کا سڑی کی روایت ہے تو پھر مشورہ کر کے پھر کھڑا کراں لیکن ٹائم ہی کوئی نہیں سی اس واسطے میں سارے کو معذرت کراں گا کہ اساں مشورہ نہ کر سکے ٹائم نہیں نکلنے کی وجہ اگلی گل رہ گئی نمائندہ چننے ممبر بنانے ممبر اسمبلی ہے یا بی ڈی ممبر ہے گل ایک ہی ہے اسمبلی ممبر جڑا وہ قیادت کرنا پورے ہلکے نہیں تو بی ڈی ممبر کرنا اپنی وارڈ نہیں وارڈ جڑا بھی بندہ منتخب ہوا اس کی اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ مسائل جڑے اس کی تجربہ بھی ہوا بھئی مسائل جڑے آمنے انہوں کی کس طرح حل کرنا کیا سوچ بوجھ ہے کیا طریقہ کار ہے تو یا پچھلیاں اگلیاں کیا خدمات ہیں میں آنے چھوٹا منہ بڑی بات میں اپنی گل کراں گا کہ میں اپنی ساری جوانی اس گراں کی خدمت واسطے وقف کی ہے شاید چند دوستانی ماڑی گلاں دا دل آزاری ہے اس واسطے میں قبل از وقت کی معذرت کراں گا دیکھو جی اصل جڑا سلسلہ سی سڑا الیکشن ہونا سی شہر جا کے تو جس حال نال اساں ووٹ اتھے پانے سا آواز آ رہی ہے ساری ماڑی جی جی ٹھیک ہے جس حالت اساں اتھے ووٹ پانے سا وہ سارے کو پتہ ہے تے بھی جیسے پٹکار پے نا تو میں اس دن عہد کر لیا سی بھائی سمانی شہر ہے تو اصل پولیس اپنا باہر کڈنا دن رات ایک کر کے اس وقت نے منسٹر چوری شیر صاحب چوری صحبت علی صاحب اللہ انہوں کی جوار رحمت جگہ دے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہوں نے ساری پوری مدد کی تھی تے اصا پولیس اسٹیشن باہر کرنے سے کامیاب ہو گیا اس تو بعد یہ سلسلہ ہے کہ موضوعات کی تقسیم کا مسئلہ بندوبست شروع ہو گیا چوری صحبت صاحب اتنے آئے تے آگے آخر لگے بھائی چاچے انہوں نے بڑے گہرے دوست پھٹے تے بہ گئے منسٹر مال پوچھنا بھی بابا جی تو کیا خدمت میں کراں چاچوں نے کیا لفظ آخیا بھی مڑا بیٹھے دو مڑے بیٹھے میں سورا رضی صاحب بیٹھے سا اللہ انہوں بھی جنرل نصیب کرے آنے نہ مڑے کے پوچھنے کیا آخنے نے یہ پوچھنا جی کیا سلسلہ میں کہ جناب بندوبست ٹائم ہے اگر سارے موضوعات تقسیم کر چھوڑو تو اصا بڑی بہتری محسوس کراں آنے کس طرح میں آخیا اس طرح سبلا رضیز صاحب مطلب نقشہ بنا کے دسیا سارا 15 منٹ ہی مطلب انہوں نے بریفنگ منسٹر صاحب ایگری ہو گئے یار پانی تھوڑا جا منسٹر صاحب ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے جناب یہ ماڑا پہلا کام ہے کہ میں کر کے چھوڑا اصل میں مطمئن ہو گیا تو ایک کام جناب اس درخواست دی کہ اس کی ٹیم مار کروائی کام شروع کرا دیا بار بار میں آخیا اللہ انہوں کی جنت نصیب کرے بھائی ایک مہینے کے اندر سارے موضوعات تقسیم ہو گئے اتنے آگے بڑی مخالفت نے باوجود ایک سارا موضوع نہیں بنیا بلکہ اصا نے دوپہر 8 موضوع اور بن گئے پٹواریاں گرداوراں بھی شکریہ ادا کیتا یار ایک کھوتے جتنا وزن سی کدینا تو جان سے تلوانیاں اتنے مطلب بنڈ چکے ہیں یہ سارے بگلو لے گئے یہ لوگ نہیں سنتے اور اس وقت نے جو ساری قیادت سی یقین کرو میں آج آخنا کہ انہوں نے ماڑی بھرپور مخالفت کی تھی بھائی یہ پاگل آدمی ہے یہ ہو سکنا لیکن ہمارے دلے یقین سی بھی ہو جائے گا تو یاکو تنا جناب تحریک چلائی ہے ایک دڑے آخری دڑے میں آگے مجبور ہیں انکوائری کمیشن آ گیا کوئی بندہ میری پٹ رہی نہیں میرا پانی پٹے کوئی بندہ پٹ رہی نہیں ہوئی میں بھی مطلب اتنے جا کے اپنے جڑیاں گزارشیں پیش کر سکا 2 4 10 اتنے بندے ایسے میں محنت کی ترلا بھی کیتا وہ آخر کہ تو پاگل ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکنا جب کہ ماڑے بندے مخالف جائے سن راجگان وہ 100 وفد لے کے پیش ہوئے بڑی مایوسی ہوئی برادری طرف مایوسی ہوئی
لیکن میں اپنے رب تے پورا بھروسہ جو اپنے قائد تے پورا بھروسہ سی بھائی اصا ایک کام کرا چھوڑا وہی ہوا جناب اللہ نے کیتا وہ سارا موضوعات کام بن گیا. اس میں سب تو بڑی اگر محکمہ مال کی بڑی مدد کی تو پٹواری شدید کی اللہ اسی ہمیشہ اپنے حفظوں پانا چاہتا ہے. تحصیلدار طفیل صاحب نے طے انہوں نے بھی سارا انتہائی شفقت شروع کیا کہ با یک وقت ہی انہوں نے سارے موضوع کام شروع کرا گیا تے سال 1.5 سال کم کمپلیٹ کر چھوڑیا. ٹھیک ہے جی. اج موضوع سمانی نے بجائے اج موضوع منانا ساری اسٹیٹ اپنی وکری بن گئی ہے. موضوع پنڈ جتنا ایک وکری اسٹیٹ بن گئی ہے. یہ وہ لوگ جانے جڑے اس طرح ادراک رکھنے ہر بندے کی اس چیز نے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے ہر بندے کی اس گل کا کوئی احساس نہیں. کوئی موضوع بن گیا تو کیا ہو گیا جی بھائی موضوع تو سمانی بھی ایسی اس نے کیا ہونا سی. یہ بڑی ایک دور اندیشی دی گلاں ہونیاں یہ کامن سینس دی گلاں نہیں ہونیاں. انہیں جنہ مطلب اصا نے مدد کی انہوں نے اللہ بھلا کرے. میں ہوں ریسنٹلی سونی صاحب نال گیا اتفاق نہ نویاں ہلکا بندیاں کام شروع ہو گیا. چوری سونی صاحب آئے ساکا بنانے گھر بیٹھ گیا اصا نے مشورہ ہوا بھائی کس طرح کریے. انہوں نے اللہ بھلا کرا بھی چلو اسی مشورے نے قابل سمجھا انہیں مشورہ دیتا ہے چیز بناؤ چیز ہو گئی. اج منانا جڑا یونین کونسل درجہ حاصل کر گیا نہیں ہونے لیکن چلو حالات کا تقاضا سی حالات تو مطلب ہے سارا معاملات فیور بھی سن سب معاملات ہو گئے. اس موضوع منانا یونین کونسل کے خلاف بڑی اپیل ہوئی انہوں کو اٹھائیں جا کے بلکہ ماڑے نال بڑی لہ دے ہوئی ہے اپنے عزیز دوستوں نے بھی ناراضگی ہے اس وقت تک وہ ووٹ دینے واسطے بھی تیار نہیں. اج علی شان شکر میں تو مطلب اصل لوکل کونسل نے چاہنا یہ سن کہ ضلع کونسل واسطے انہیں آگے سارے ظلم کیتے ہیں اس واسطے ووٹ تو ہی دینا. میں کہ ظلم کی ایک الگ بات ہے لیکن می یہ فخر ہے کہ میں اپنے گراں کا نام سمانی تو لے کے مظفر آباد بلدیات تک میں اس کی درج کرا چھوڑیا. اس تو ود اور میرے واسطے فخر والی کوئی گل نہیں. یہ وہ لوگ سمجھے جنہوں لوگوں کی ان چیزوں کا پتا ہے. دیکھو جی اج تھوڑا موضوع منانا یونین کونسل منانا ہے جڑا کوئی بندہ زندگی میں سوچ نہیں سکتا. یہ گل ہے کہ نہیں ہے. جس طرح سیاسی خدمات ہیں میں سیاست مطلب ساری زندگی سیاسی گزار چھوڑی ہے تو تمہارے میرے سامنے ہوں. بچے میرے 4 سن 4 ہی گریجویٹ سن میں ایک بچہ بھی پتھی نہ کرا سکیا. ایثار اور قربانی نے حالت ہے پہلا لوگ اپنے تک سوچنے نا یار میں پہلا اپنا کام سیدھا کرنا نا پھر تک سا بات لیکن میں اپنا نہیں تکیا. واہ خدا تمہیں دسو میں ہمیشہ اپنے گرانی فلاح و بہبود نہ انہوں کی ترقی نہ انہوں کی تعمیر نہ انہوں کی تقرری نہ سوچے. پچھلے دور حکومت ماسٹروں کو بیان کیتا لیکن میں 18 تقرریاں کرائی جس اس سارے گرانی میں ہے تو گران تو باہر بھی ہے لیکن اپنا کام میں پھر بھی نہیں کروایا. ٹھیک ہے اس تو بعد کہ اج دن تک کوئی نلکا ٹوٹی کسی قسم کا کوئی معاملہ کوئی محکمہ میرے نہیں ثابت کر سکنا بھائی رشید بھی کوئی نلکا آتا ہے یا ٹوٹی کوئی لوائی ہے یا کوئی وزیر آخر یا منسٹر آخر سوید پوشی چ بھی خرچ کیتا تے اج بھی اللہ نے بڑا احسان ہے اج بھی آپ کو خود جیب خرچ کر انہوں نے خرچ کر رہے ہیں. لیکن کیا صرف خدمت کا جذبہ سی اور میں اگر آج مر بھی جہاں تو میں انشاءاللہ میری قبر بھی مطلب ہے میری اچھا مقام دے گی میں اپنے گراں واسطے ایک بڑا بہترین مطلب ہے سیٹ اپ چھوڑ کے جاؤ. اج اس الیکشن یقین کرو تو کہ میری چیئرمینی نہیں آفر ہوئی ہے. میرے دوست جانے سارے کہ میں باہما کرنے آتی نہ کوئی تھوڑے بہت خدمات تو سامنے آ بلکہ بعض دوست اس طرح تک سن انہیں 20 لاکھ روپیہ بھی آفر کیا اگر بڑا تھوڑا خرچ نہیں کرنا اب خرچ کرا لیکن تو آ جانا. لیکن میں کہہ رہا تھوڑی مہربانی بہت شکریہ اتنا تو میرے اعتماد کیتا. میری ہوں لتاں سار نہیں میں ہوں لتاں کسی چاہے میں نہیں کرنا چنگا نہ لگا
زرداری بھی ویل چیئر کا کرنا میں کوئی زرداری ہے میں اس نے مقابلہ کر سکنا گل کرنے کا مقصد یہ ہے میں گلاں دسنا بھی قائل نہ سن لیکن دسی اس واسطے کہ بعض چیزاں کی ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں بھائی یہ بندہ سارے واسطے کتنے تک سوچیا کتنے تک اس کیتا تے جد تک مڑی جان ہے نا کہ میں انشاءاللہ اس گراں واسطے ہر وہ کام کراں گا جڑی اس کی فلاح و بہبود واسطے ہو شر انگیزی نہ کیتی یا نہ آنی ہے تھانے کچہری کیتی یا نہ تھانے کچہری سیاست آنی ہے ٹھیک ہے گراں وچ رہ کے جے کسی نے بھلا ہو سکیا تو برے نہ کدے سوچیا بھی نہیں برے نہ کدی کسی نے سوچیا بھائی اس واسطے میں برا کر دوں تے میں ریکویسٹ کراں گا بھائی ماسٹر عبدالرحمان نہیں کھلوتے ہیں یہ سمجھو کہ رشید ہی کھلوتے ہیں تے اس کی ووٹ دیو بھرپور اس کی مدد کرو اور اس کی کامیاب کرو ووٹ نہیں طاقت تساں کول ہے بنانا تساں میں نہیں بنانا میں تو کھڑا کرنا سی وہ اللہ نے بھروسے دیا تساں نے بھروسے کھڑا کر چھوڑیا تے ہن یہ بھی اس نے ساتھ دے کے اسی بھرپور طریقے نال کامیاب دیگر جڑے امیدوار ہیں ہمارے واسطے وہ بھی قابل احترام ہیں میں کوشش کراں گا الیکشن تو پہلا انہوں نے کوئی پیچ اپ ہو جائے اللہ کی بہترین دلیل ہے میں پیچھے بھی 2 کوششاں کر چکے ہیں اج اتنے میں 2 کوششاں پیچھے بھی کر چکے ہیں لیکن میں کامیاب نہ ہویا لیکن پھر کوشش کر سکتا جاری رہنی چاہیے اگلی گل یہ ہے کہ بعض دوست آخنے نے بھائی یہ خواتین کی سیٹ ہے خواتین جڑیاں خواتین کی ووٹ دیو یہ سارے سننے پہ گل یہ خواتین کی سیٹ کوئی نہیں یہ مردوں کی سیٹ ہے عورتوں کی سیٹ ہے منجلا پویں عورت کھلو جائے پویں مرد کھلو جائے یہ مخصوص سیٹ نہیں بھائی عورتوں واسطے بھی عورتیں ہی ووٹ پان گیا یہ مطلب ہے ایسی سیٹ ہے بھی اتنے مرد بھی کھلو سکنا عورت بھی کھلو سکنی اس واسطے خیال رکھیے بھائی کسی پرپے گنڈے چ نہ آو بھائی اصا عورت کی ووٹ دے گیا یہ سیٹ ہی اسے نہیں ہے بس تہاں کہ میں یہ اپیل کراں گا ہاتھ جوڑ کے کہ ماسٹر عبدالرحمان میں مطلب ہے بڑے شارٹ دے ٹائم کھڑا کیتا اور یقین کرو دھکے مار کے مڑے اپنی نال لایا میرا ماسٹر مڑ کے نہ سا یہ جانا ہی نہیں سی تو یہ ہماری طرح خیال کریے بس گل اتنی ہے کہ تساں نے بہت بہت شکریہ تساں ایک چھوٹی جی کال تک کٹھے ہوئے ہو تے اگلی میٹنگ اساں پھر دوبارہ عورتوں بھی بلا گے ایک میٹنگ ساری اور ہوے گی جیڑی کہ وہ چوری سونی کی موجودگی جو ہوے گی اور بڑی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ 2 میٹنگ اس تو بعد بھی الیکشن ہے تھوڑا ٹائم دینے رہی گھبرانا جی بھی اج آئے تو گل ختم ہو گئی ہے اگلیاں بھی میٹنگاں جہاں 2-4 وہ تو ذہنی تیار ہونے چاہیے شارٹ ٹائم واسطے بلا گے گھنٹہ 2 گھنٹے واسطے تے اس واسطے ان چیزوں کی مد نظر رکھنا تے یہ حقدار ہے بڑا بڑے واسطے بڑا ہی ہے چھوٹا جہا ماسٹر عبدالرحمان نہیں عزت کی خیال رکھے ساری عزت کا خیال ہے بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو اب میں وارڈ منانا سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑنے والے ماسٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے مشن اپنے مقصد کا اظہار خیال کریں درمیان جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے گاؤں کے عظیم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز دوستوں السلام علیکم آج نہایت خوشی کا مقام ہے کہ ہماری تاریخی کوششیں رنگ لائیں اور ہمارا وارڈ لگ بنا اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہماری سیٹ کالس نکل جائے گی ہماری سیٹ ڈب پہنچ جائے گی ہماری سیٹ اسمانی بن جائے گی آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ سیٹ منانا ہی میں رہے گی 5 لڑیں 4 لڑیں 10 لڑیں لیکن سیٹ منانا ہی رہے گی اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے یہ حق ہم نے بڑی مشکل سے لیا ہے پہلا سسٹم جو تھا وہ کمبائنڈ تھا اور کبھی پتہ چلتا کہ سیٹیں ہماری کالس چڑھ گئی ہیں کبھی پتہ چلتا کہ ڈب چلی گئی ایک وقت تھا یہاں پہ ڈب اور سندوا تھا جس نے ہی بن رہی تھی پولنگ اسٹیشن ہی نہیں بن رہے تھے میری بطور ٹیچر ڈیوٹی لگی کہ آپ سسٹم مرتب کریں تو میں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ یہ گاؤں منانے کے جتنے سندوا اور عثمانی کے لوگ ہیں ان کو ایک طرف کیا
پن جٹا والوں کو جتنے سندوار عثمانی قسم کو ایک طرف کیا اور گائی والوں کو ایک طرف کیا، ہل والوں کو ایک طرف کیا. تو جب لسٹیں کی ممبر تو کہنے لگے جی پولنگ اسٹیشن بنائیں. تو عثمانی والے کہنے لگے جی ان کا ردیف نہیں جڑتا، ان کی ردیف سیریل نہیں ملتے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا جی دیکھیں سیریل تو جڑا ہوا ہے پہلے ہی، پن جٹا کے بعد منانا اور سارے کا سارا ہی منانا ہے. تو انہوں نے دیکھا اور حیران رہ گئے کہ یہ سیریل کیسے جڑ گیا. انہیں نہیں یہ پتا تھا کہ پچھلے ہاتھ کس کا ہے. وہ میری کوشش میں شامل تھیں. ملک یوسف صاحب وہ میرے کوآرڈینیٹر تھے، ان کی بھی رہنمائی میسر تھی اور وہ میں نے لسٹیں بنا دی. ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم عثمانی ووٹ ڈالنے جاتے اور لتیں توڑوا کر بازو توڑوا کر واپس آ جاتے. یہ ہماری جدوجہد کا کوشش تھی. اسی طرح جب موضوع جات کی تقسیم ہوئی، جیسے کہ بھائی رشید صاحب نے بتایا، موضوع جات کی تحریک میں نے ہی آغاز کروایا، بار بار خبر کی کہ یہ موضوعات بن رہے ہیں، لیکن ہماری پیش نہیں جاتی. یہاں پہ تحصیلدار چودھری طفیل صاحب تھے، حوالدار عزیز صاحب کے گھر رہتے تھے. ہم نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ یہاں پہ سندھوا اور عثمانی دو معاملات ہیں، یہ حل نہیں ہو رہے، تو کیسے حل کریں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم یہ منانا چاہتے ہیں، اس طرح کریں. تو انہوں نے بڑی حکمت عملی بتائی کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ الگ پر پیمائش کراتا ہوں، جٹھا کی بھی الگ کراتا ہوں، عثمانی والے والا. جب آپ کی حکومت آئی تو آپ ان کو ایک ہی لٹھے پہ لے آنا. تو واقعی جو طفیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، اور والدہ عزیز صاحب کے گھر رہ کر ان کی بھی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جگہ دی. اگر جگہ نہ دیتے شاید ہم ان سے باتیں نہ کر سکتے. تو یہ موضوعات کی بنیاد رکھی. تحصیل سمانی میں کہیں موضوع نہیں بنے، پونے سے لے کر بنڈالے تک کہیں بھی نہیں بنے. صرف بنے سمانی اور سندھے کے تقسیم کر کے 8 مان گئے، باقی کسی بھی جگہ نہیں. باقی تو حیران ہوئے کہ یہ موضوع آئے کدھر سے، ہوا کیا ہے. تو وہ بے قدر حکمت عملی تھی. اس میں صوبیدار عزیز صاحب کا نام نہ دوں تو انہوں نے نقشے بنا کر دیے، اعداد و شمار کی جمع کرا کے دیے. بھائی عزیز صاحب، بھائی رشید صاحب نے ہمت کی. جیسے کالو تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں دکھاتے ہیں، ان کی بڑی کوششیں، جو نظر صاحب کی بھی کوششیں تھیں. اسی طرح ہمارے گاؤں کے بے شمار لوگوں کے خواہشات کے مطابق یہ معاملات ہوئے. تو جیسے کالو کا ذکر آ گیا. ایک دفعہ ہم عثمانی ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ عثمانی کے تھے. تو انہوں نے کہا یار کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہو یہاں پر؟ اجی آس موضوع جات لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا پاگل ہو کار جاگو لکڑیاں دلو، کہا باؤ منجی جی یہ جا کے کر رہے تاکہ آپ کے گھر والیاں روٹی پکائیں. تو وہ چاہے کالو صاحب کہنے لگے جناب لکڑیاں ڈال آئے ہیں، کہا بھی اتر آئے ہیں، جیسے بہن جو سیکٹری صاحب نے ملاقات ہے کرن دیو نا تک لے جان کے جی ہونا ہے. اللہ کرے وہ آئے. انہوں نے میں پوری بگانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ ثابت قدم رہ کر یہ موضوع جات کی تاریخ. اسی طرح آج ہمارے مسائل حل ہو گئے ہیں، ہمیں وہ پریشانی نہیں. میری کوشش جب میں اسکول ٹیچر تھا تو ایک دفعہ سیکٹری صاحب آ گئے تو میں نے ان کو پیش کر دی اسکول کی تحریک کہ قدرین وہاں پہ اسکول ہونا چاہیے. وہ ایک ساتھ ایو صاحب تو کہنے لگے جی ماسٹر جی آپ تو سرکاری ملازم ہیں، آپ کیسی تحریک پیش کر رہے ہیں؟ تو ڈائریکٹر صاحب ہاں جی کیوں آپ اسکول ٹیچر ہیں؟ میں کسی ٹیچر ہوں. تو پھر تم نے کیوں یہ بات کی ہے، تم لیڈر اس گراؤں کے؟ میں جناب میں اسکول میں ماسٹر ہاں. وہ پہاڑی پر اد آسمانوں بچے ٹر گیا، انہوں نے جوان ہوئے ہونے. اس وقت اپنا عزیزم چودھری خضر یار بہت چھوٹا تھا. تو جب میں نے کہا کہ وہ اد آسمان سے نیچے اترا تو بڑے بڑے جوان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں مجبوری ہے. انہوں نے اسی وقت ریکمینڈ کیا کہ واقعی وہ اس پہاڑی پہ اسکول ہونا چاہیے. آج تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارا عزیز چودھری خضر یار بڑے بڑے کام کر رہا ہے. اس کا بات پورے کشمیر کے لیول پر مکان ہے، وہ ان کی سفارش پہ کالج منظور ہوتے ہیں. اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ ہم نے چودھری ثاقب کا نام کیوں آیا. پہلے تو ہم نے چودھری خضر صاحب سے گزارش کی کہ آپ وارڈ بنانا کی نمائندگی آپ کریں، آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے بنانے کے لیے بے شمار کام کرائے، بے شمار ریکروٹمنٹ کرائیں، وہ سب سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس لوکل وارڈ پہ میں آؤں، اگر میں آیا تو کسی بڑے لیول پہ آؤں گا. ان کے بعد عزیزم ثاقب انہوں نے سعودی عرب میں رہ کر بے شمار کام کیا، ہمارے گاؤں کے بے شمار لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا، اور منانے کی آج زیادہ رونق ثاقب کی وجہ سے ہے. ثاقب وہاں پہ اگر نہ لے جاتا، بھائی علی شان نہ لے جاتے تو آج شاید یہ گاؤں جتنا یہ آپ وائٹ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا نہ ہوتا. اس لیے ہمیں محسوس کرتے تھے کہ ثاقب ایک اچھی صلاحیتوں والا بچہ ہے اسے. پھر جب وہ ثاقب کی اپلیکیشن ہوئی اور آخری وقت میں پتہ چلا کہ نہیں ہو سکتا،
تو انہوں نے کیا کہا مجھے، تو میں نے گاؤں کے چیدہ بزرگوں سے رابطہ کیا کہ آپ درخواست دے دیں، آپ درخواست دے دیں، آپ دے دیں. انہوں نے کہا جی نہیں. پھر بھائی عزیز صاحب، والدہ عزیز صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ میٹرک نہیں ہیں، آپ کسی عزیزہ کی سند، آپ کی بیٹیاں جو ہے بی اے پڑھی ہوئی ہیں ان کے دے دیں. انہوں نے کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی عورت کے نام پہ سند استعمال کروں اور میں الیکشن لڑوں. میں بیٹے میرے باہر ہیں، میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد ٹائم ختم ہو رہا تھا اور اسی وقت میں نے وہاں پہ درخواست جمع کرا دی. پھر وہاں پہ درخواست جمع کرانے کے بعد سمانی میں ایک وقت ایسا آیا کہ چودھری شرن صاحب انتہائی پریشان. انہوں نے کہا کہ کل 12 بجے سے میں یہاں پہ جاگ رہا ہوں اور رات بھی گزر گئی ہے، لیکن ہماری یہ جو ہے پارٹی یہ متفق نہیں ہو رہی. کوئی بندہ ہے تم میں سے جو ودرا ہونے کے لیے تیار ہو، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. تو اس وقت میں اور ایک اور شخصیت تھی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیا. انہوں نے کہا میں ودرا ہونے کے لیے تیار ہوں. کس کے حق میں؟ میں کہا ہمارے 4-5 امیدوار ہیں. مرزا طاہر ہیں، عاصم ذوالفقار ہے، عزیزم ہماری سلمہ ایک بیٹی ہے، اس کے حق میں بٹھا دیں. جس کے حق میں مرضی چاہیں بٹھا دیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے. یہ آپ نے ریکارڈنگ بھی دیکھی ہوگی کہ میں نے وہاں پہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جی میں ودرا ہونے کے لیے تیار. پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کون حقدار ہے. انہوں نے کہا کہ اگر جان نثار جو ودرا ہوا ہے اسی کو وہ حق دیا جائے کہ یہ باقی کوئی نہیں بول رہا، یہ بول تو گیا کہ میں ودرا ہونے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد چودھری شرن صاحب سے کہا ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی متفق نہیں ہے تو آپ یہ ٹکٹ تبدیل کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جسے چاہتے ہیں آپ دے دیں، میں اس کے انشاءاللہ پیچھے چلوں گا. کل پرسوں بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے واقعی میرے بہت کام کیا ہے اور آپ نے اس وقت کام کیا کہ 1985 کا الیکشن آیا، پورا گراں الگ تھا اور چودھری سدھو خاندان جو ہے یہ کڑیالے کے ساتھ تھا. ہمارے گھر پہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ پہ اولڈ بازیاں بھی کی گئیں، لیکن آپ چٹان کی سطح چودھری رحمت کے ساتھ کھڑے رہے، چودھری یوسف کے ساتھ کھڑے رہے. میں وہ وقت نہیں بھول سکا، میں اس میں چھوٹا تھا. یہ منانے گاؤں میں اگر چودھری یوسف کڑیالوی کی میٹنگ ہوئی تو وہ منانے میں ہی ہوئی. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بہتر امیدوار ہیں. اسی طرح میں نے اے پی ایس ایک اسکول کا کارنامہ ہے کہ یہ اے پی ایس کا کالج بن رہا تھا سمانی میں، کوئی ایک اور جگہ طے ہو گئی تو میں وہاں پہ موجود تھا. بڑی رقم بھی دی. تو میں نے آستہ صاحب وہاں پہ کمانڈر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی آپ رقبہ خرید رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کا اپنا رقبہ گورنمنٹ کا رقبہ ہے، گورنمنٹ کا رقبہ موجود ہے اور چوکی اور عثمانی کے درمیان میں ہے. آپ کا چوکی کا کالج بھی ضرورت نہیں دے گا اور عثمانی کا بھی نہیں ہے. آپ سینٹر میں بنا دیں، دونوں پورا علاقہ کور ہو جائے گا اور حکومت کا بھی یہ سرکاری رقبے میں آ جائے گا. انہوں نے اسی وقت بندے بھیجے، جاؤ جی ابھی جا کر دیکھیں وہ رقبہ کون سا ہے، اور انہوں نے ریکمینڈ کر دیا. پھر ایک وقت آیا ہمارے اس علاقے کے مؤذن صوبیدار زمان صاحب، کیپٹن سرور صاحب، صوبیدار علی محمد صاحب اور صوبیدار عزیز صاحب تو فوت ہو چکے تھے. انہوں صاحب نے پوری کوشش کری، چندہ کر کے اس کو اے پی ایس بنوایا. آج وہاں پہ کالج ہے، لڑکیوں کا کالج بھی ہے اور لڑکیوں کا بھی ہے، اور سب سے زیادہ منانے کے بچے اور سبسادہ کے بچے یہاں پہ ریکروٹمنٹ بھی، ان کی ٹیچریں بھی ہماری بچیاں ہیں اور پڑھ بھی زیادہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک وقت آیا، ایک بڑی شخصیت 15 لاکھ روپیہ انگلینڈ سے دے کر آئی کہ یہ ایسا کریں جی یہ منانا اے پی ایس کا نام تبدیل کر دیں. یہ مناسب نہیں ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ منانا اے پی ایس کیا ہوگا، کالج ہے یہ، اور اس کا نام بھی تبدیل کر دیں. تو میرے ہمت کی وہاں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے، جنرل تھے، ان کے پاس آستہ چلا گیا. میں کہا جی میری ایک ریکویسٹ ہے. ہاں جی کیا ریکویسٹ ہے آپ کی؟ میں نے کہا 1947 کی جنگ میں انڈیا نے سمانی پہ قبضہ کیا اور منانا میں پیٹرول پمپ اور کانشی رام کی خوہ پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. منانا اہلیان منانا نے اور اہلیان قدرین نے، یہاں کی مردوں اور عورتوں نے مل کر جہاد کیا، امنیشن لائے اور ٹھو کر اور اس علاقے کو آزاد کرایا. جی ایچ کی کوئی کاغذات میں بھی منانا ہی لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جگہ ہے، یہ ڈونیشن بھی منانے ہی کے لوگوں نے کی ہے. تو اگر آپ نے منانا کو کاٹ کر کوئی اور گاؤں کا نام لکھا تو یہاں پہ اچھا نہیں ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے کہ شخصیت جو ہے کرنل شہاب الدین، یہ وزیر آباد کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں. آپ نے کسی متنازع شخصیت کو لایا تو شاید یہاں پہ حالات اچھے نہ ہوں. اسی وقت پر وہ گیس ڈے پر انہوں نے کہا جی بات سنیں، منانا اے پی ایس کا نام منانا ہی رہے گا اور یہ کرنل شہاب الدین کے نام سے رہے گا.
ये मुझे वहाँ पे हिम्मत हुई, वहाँ पे फौजियों को कड़ा पहरा भी होता है, मैंने बात की है। इसी तरह मैंने इस गांव के लिए हर कोशिश की है कि यहाँ पर बेहतर से बेहतर इंतजाम हो। मेरी कोशिशों से आज़ाद कश्मीर के बहुत से कानून तब्दील हुए हैं। ये गिनती का पटवारी की गिनती पढ़ी नहीं जा रही थी, हमने कोशिश की, मैंने हाईलाइट किया, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के आला क़यादत को लिखा, ये गिनती पटवारी में जो सबसे बड़ी करप्शन है, पटवारी की गिनती है, इसे तब्दील करें। तो वहाँ पे ये बात की तो उन्होंने आप अंग्रेजी और अदालत बैन अवी अदालत आ गए हैं। इसी तरह मेरी कोशिश है कि रकबा जात की पैमाइश में सबसे ज्यादा गड़बड़ जो है ये जरीब है, इस जरीब को दुरुस्त किया जाए, पैमाने को दुरुस्त किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जब आप वजन करें, जब आप पैमाइश करें तो सही सही लिखें। ये क्या हुआ जी, पटवारी साहब ये इतना रखवा लेना ही को नहीं आना जी, 6-7 फुट नहीं माफ है, जिसने मर्जी है मैं बात छोड़ा, तो ये नहीं है। मैंने हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहा हूँ कि आप गिठे भी दिखें, इशारिये में दिखें, ताकि ये करप्शन खत्म हो। और ये जो है ना, ये लूट मार मची हुई है कि किसी का रकबा ज्यादा कर दिया और किसी का कम कर दिया। ये मेरा ज़ाता नहीं मामला, ये पूरे इलाके का मामला है, ताकि यहाँ पे जो करप्शन है ये खत्म हो और लोगों के दरमियान अमन और इंसाफ हो। यहाँ एक पौधा जो है बूटा वो 1 फुट होता है, लेकिन पटवारी साहब को अख्तियार है कि वो 6-7 फुट लिखते ही नहीं है। ये आप सभी को पता है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये मेरी पूरी तहरीक है कि आप इस कानून को बदली करें। इसी तरह हमारे मनाने के मसाइल जो हैं, मेरी कोशिशों से आज यहाँ पे जिक्र हो जाए पुलियों पे। 10-15 साल पहले मैं फिर जेटा में ड्यूटी पर था। एक दिन गुजरते हुए बारिश थी, नाले में गिर गया, वहाँ पे खासा परेशान हुआ। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि यहाँ पे पुली बननी चाहिए। मैंने अम्ब वाले बूटों से बूटा प्रोफेसर मंजूर साहब से, उन्हें तजर्बा था, उनसे गुजारिश की कि यहाँ पे हमें पुली की अच्छा जरूरत है, चंदे भी हम देंगे और जगह भी देंगे। तो आज अच्छा दराज हो गया, वो बेहतरीन पुली बनी हुई है। उस वक्त कोई वोटों का नाम निशान नहीं था कि हम कहें जी नहीं जी वो पुली कहाँ देंगे जनाब दे, पहला वोट ना वायदा करोगे, उसको नाम निशान भी नहीं था। आज वो पुली बेहतरीन बन रखी है। इसी तरह हमारी कोशिशों से एक और पुली बनी है। मेरे एक बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने बीवी का जो तमाम जेवर है वो अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, वो बहुत हो गई हैं। तो मैंने उन बुजुर्गों से कहा, सुबेदार फजल साहब अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए, मैं उनके पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा जी मैं डोनेशन करना चाहता हूँ किसी मदरसे में या किसी गरीब आदमी। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि सुबेदार साहब आपकी बेटी गाँव से पार है, नाले से पार है, उसका रास्ता नहीं है, अब इसे बेच कर यहाँ पे पुली बनाए, रास्ता बनाए, ताकि लोगों को सहूलत मैसर हो। तो सुबेदार साहब इतने खुश हुए, यार तुमने तो बड़ा बहुत अच्छा ये जेवर जो है उन्होंने बेचा, देकर वहाँ पे एक बेहतरीन रास्ता बना दिया। आज पूरा इलाका पेंशनों से मुस्तफीद हो रहा है। वो उस इलाका से पूरा इलाका मसूद दुआएं दे रहे हैं कि सुबेदार फजल साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस, जिन्होंने जेवर से ये पूरी बना दी। इसी तरह हमारी कोशिशों से ये हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो रस्तों का है, बिजली का है। बिजली हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, खंभे नहीं मिल रहे, जो ही खंभे मिले वो ट्रांसफार्मर भी लग जाएंगे, मजीद भी मिल जाएंगे। हमारा यहाँ सबसे बड़ा मसला है रस्तों का। तो हमने 10 साल हो गया है ये मनाना बुढ़ा कलियार और ये चचा करीम शहीद गाँव के सड़क बनवा रखी है, फंड ना मिलने की वजह से नहीं बन सकी। इसी तरह हमारी कोशिश है ये रास्ता जल्द अज जल्द पक्का हो। इसी तरह ये चंबा वाला रोड सुबेदार रशीद साहब के घर के साथ गुजरता है, इसके में हमारी पूरी तवज्जो होगी कि जल्द अज जल्द पर भी कंक्रीट डाली जाए। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों में चौधरी अली शाह साहब से एक वफद मिला मैदान का कि हमारे रास्ते का क्या हुआ। मैंने वहाँ सबसे बड़े कर ये कहा कि जी ये जो है मैदान का रास्ता जो है सड़क उन्होंने राजगान ने दी हुई है, अपने रकबे से दी हुई है, हमने सिर्फ वहाँ पे कंक्रीट डालनी है। उन्होंने उसी वक्त काली लाएँ डायरी लाएँ और ये जो है मैदान का जो है इसको उन्होंने फिर पूछा कि और क्या फ़ायदा। मैं कहा जी हमारे बहुत से वहाँ पर रिश्तेदार भी हैं, राजगान के भी घर हैं और हमारे भी हैं, तो उन सबको फ़ायदा। उन्होंने उसको रिकमेंड किया कि ये मैदान का रकबा जो है ना वो बनाए। इसी तरह हमारी दिलचस्पी जो है ये सादात महल्ले के लिए सड़क का भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा वो रास्ता सादात महल्ले तक जाए। हाँ जी, तो इसी तरह
ہاں جی اسی طرح وہ ان کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. جب سادات محلے کو پولی دی اس وقت کوئی ووٹوں کا نام نشان نہیں تھا, اس وقت میں نے تنہا ان کے پولی بنوا دی. اس دوسری پولی کے لیے بھی ہم کوشش لگ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پولی کے بغیر راضی طرف سے سڑک مل جائے, اور یہاں سے ماسٹر میر صاحب کے گھر سے بھی مزید. اسی طرح رستے کے لیے ہم نے یہاں بھائی اعظم کے مکان کے ساتھ جب بنایا تو یہاں پہ رستے کا مسئلہ محسوس ہوا, تو بھائی اعظم صاحب سے گزارش انہوں نے خود ہی کی, انہوں نے یار یہاں سے ہم نے ٹریکٹر نیچے لے جانا ہے تو ایسا کریں میرے مکان پیچھے کر لیں تاکہ رستہ بن جائے. یہاں سے بھی رستہ رکھا گیا. اسی طرح یہ رستہ سامنے تھا, یہاں پہ گدڑ بوڑھے والوں کا رقبہ تھا, تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا جی پورا رقبہ کور کر دیں. میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ٹریکٹر کیسے لیں, جی آپ کے رقبے سے لے جائیں گے. تو میں نے گزارش کی ایسا کریں کہ 5 فٹ میرا رقبہ لے لیں اور 5 فٹ اپنا رقبہ دے دیں تاکہ یہاں سے سڑک اوپر رستہ ٹریکٹر گزر سکے. تو راجہ اکرام صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے, انہوں نے بڑے ہنسے, انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ رستہ ہمارا اور تم کیوں دے رہے ہو, تمہیں کیا پڑا ہوا ہے, 5 فٹ تم دے رہے ہو. میں کہا جی یہ اوپر والا گاؤں جو ہے یہ سارے کا سارا میرا رشتہ دار ہے, اگر مجھے 5 فٹ نہ دی تو مجھے 10 فٹ دینی پڑے گی, تو میں آج 5 بچا رہا ہوں تاکہ 5 آپ کا بھی لگ جائے. تو بڑے عرصے انہوں نے کہا اچھا آپ نے بڑا اچھا کیا ہے, میرے 5 لیں, اور وہ بھی, اور انہوں نے بیچی یہاں پہ جگہ رکھ دی. اسی طرح تمام معاملات جو ہے میں مشکور ہوں چودھری علی شان صاحب سونی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس اہل سمجھا کہ یہاں پہ نمائندگی دی. گزشتہ دنوں میں کڈیالہ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے گاؤں کے سبھی لوگ وہاں پہ کافی سے لوگ تھے, تو ایک معاملہ ہوا, میرپور کا وفد آیا, تو میں پیچھے بیٹھا ہوا, کہا جی ماسٹر عبدالرحمان صاحب ادھر آ ادھر گئے, کیوں جی ایسے آن گیا, گل سمجھاؤ بھائی یہ معاملہ کس طرح ہے. انہوں نے پوری فائل پکڑائی اور میں نے انہیں بتایا یہ معاملہ جناب ہے. بڑے خوش ہونے گئے, یار یہ وکیل مجھے نہ بتا سکتا جتنے تو نے مجھے بتا دیا ہے, معاملہ انہوں نے سمجھا دیا. میں چودھری شان صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اعتماد کیا. میں چودھری ثاقب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹکٹ جو ہے وہ میرے حوالے کیا. عزیزوں فیضان رشید نے ٹکٹ میرے دیا. اس کے علاوہ اپنے ملک طارق تو نہیں, چودھری طارق صاحب جو ہیں باقیات والے, انہوں نے بھی سفارش کی. ٹکٹ سے پہلے, درخواست سے پہلے میں کسی کے اور پاس نہیں گیا, میں اپنے بزرگ اپنے داماد چودھری نظر صاحب کے گھر گیا, خود گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ صورتحال ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی بزرگ آدمی آگے آئے. انہی سے مشورہ, کسی اور سے نہیں کیا. تو انہوں نے بتایا جی ٹھیک ہے درخواست دیں, بعد میں کوئی کر دیا جائے گا بعد میں. تو میں نے, بلکہ میرے عزیزوں نے اظہار کیا کہ آپ ان کے پاس, میں کہا جی وہ اس علاقے کی سرکردہ شخصیات ہیں, ان کا اس مقام پہ ہمارے وہ منتخب. ایک وقت تھا جب ہمیں سیٹیں نہیں ملی تو ہم نے بھائی رشید صاحب کی کوشش, سبید عزیز صاحب کی روشنی, ہم نے 2 ممبروں کی سیٹیں لے لی. چچا کھندو کو بھی, چودھری شاہ محمد صاحب چوکڑی والوں کو بھی ممبر بنایا, چودھری نظر صاحب کو بھی بنایا. یہ ان کی عادیت تھی, جنہوں نے ایک بھی ہمیں نہیں ملی تو ہم نے 2 مل گئی. اچھا چلو جی, میں مجھے بار بار کہہ رہا ہے, میں اس موقع پر اپنے بھائی چودھری منشی صاحب جو بیماری کی حالت میں آئے ہیں ان کا مشکور ہوں. چودھری رفیق صاحب یہ بھی بیمار ہیں, فالج کے مریض ہیں, وہاں سے آئے ہیں, ان کا مشکور ہوں. چودھری رفیق صاحب کا, بھائی مشتاق صاحب کا مشکور ہیں. یہ ہمارے امام صاحب دے قاضی خادم محمود صاحب میرپور سے تشریف لائے, میں ان کا اسلام کر رہا ہوں, ان کا ووٹ بھی یہاں بھی ہے. اسی طرح یہاں پہ سبید رشید صاحب بیمار ہیں اور انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہاں پہ ان کا بھائی کہ وہ بھی تشریف لائے. بھائی عبدالکریم صاحب تشریف لائے, بھائی انور صاحب تشریف لائے, ان کو بھی ان کا عزیز بھی بھتیجا بھی کھڑا. میں انہوں نے کہا کہ آپ باتیں ہماری سنیں, پھر آپ شاید فیصلہ کریں. ان کو بھی میں نے دعوت دی کہ آپ آئیں یہاں پہ, اگر کمپرومائز ہوگا میں آپ کے حق میں بھی بیٹھنے کو تیار ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر بنے گا تو اسی گاؤں کا بنے گا. علی رشید صاحب کا مشکور ہوں, بھائی غلام رسول صاحب کا مشکور ہوں, یہ پرویز کا ایک شکریہ رہ گئی. بھائی آصف صاحب ان کے بھی ووٹ منانا ہی ہے, تو ان کو پرانی نمائندگی قائم ہے, تو ان کا بھی میں مشکور ہوں, سبھی کا مشکور ہوں. اچھا جی, اور میرے لیے آپ بھرپور کوشش کریں. حاجی چودھری علی شان صاحب سے ملتمس ہوں تو اسٹیج پر آئے اپنے خیال کا اظہار کریں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्ग भाई, नौजवान अहले मनाना या मनाना से के अलावा जितने साथी और दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं सबका नाम लेकर तो शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, क्योंकि नाम लेना शुरू किया तो मगरिब की अजान हो जाएगी। मेरे लिए आप जितने हज़रात तशरीफ रखते हैं, एक से एक बढ़कर काबिल एहतराम, जो मुझे आपने बहैसियत मेंबर जिला कौंसिल के एतमाद दिया, मुझ में एतमाद किया, मुझे ताउन की यकीनदानी कराई। मैं समझता हूँ कि पूरी यूनियन कौंसिल में ये मेरे घर के बाद, मेरा अपना घर पिंड मंगराला में है, लेकिन मनाना को मैं अपना घर समझता हूँ। यहाँ मेरा बचपना गुजरा, मेरे यहाँ बहुत से आमदाद रिश्ते थे, कुछ दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को कुशादा करे, लेकिन अभी भी मेरे बहुत से आमदाद रिश्ते यहाँ मनाना में मौजूद हैं। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं अहले मनाना का, वो कम है। मैं जिस इत्मीनान के साथ और जिस अपने फख्र के साथ बयान करता रहा हूं कि पूरा मनाना 95% मेरे साथ है सियासी लिहाज से, और उन्होंने साबित भी किया है। यहाँ बहुत से उम्मीदवार आते रहे, अपने सियासी तावन का आपसे तकाजा भी करते रहे, लेकिन आपने उन्हें जो उनसे बात की, जो उन्हें सच बताया कि हम आज ये निशान के साथ सियासी लिहाज से खड़े हैं, जब तक वो उम्मीदवार हैं। तो अभी तक मैंने फैसला नहीं किया, चूंकि जो निशान साहब मुझे 2-3 दफा कड्याले में बुलाकर गुजारिश कर चुके हैं, और 2 दिन पहले मेरे घर में आए थे कि मेरे लिए सियासी मसाइल हैं, मेरे साथ आप तावन करें, और मैं ताकि किसी नतीजे पर पहुंचूं, मैं फैसला करूं। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे 2 दिन मजीद दें ताकि मुशावरत कर लूं। बहुत से दोस्तों से मैंने मुशावरत की है और बहुत से अभी बाकी हैं। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं फैसला करूंगा, आप उसके साथ इत्फाक करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये तकरीब तो मास्टर अब्दुर्रहमान साहब की एक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में थी, तो मुझे भी इन्होंने बोलने का या गुफ्तगू करने का मौका दिया, मेहरबानी है इनकी। तो मैं समझता हूँ कि जितने मनाना में मैं जिस घर में भी गया हूँ, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ मैं अभी तक नहीं जा सकता, सच्ची बात है, मैं अभी तक नहीं जा सका। लेकिन जिस घर में भी मैं गया हूँ, किसी एक घर से भी मुझे ये जवाब नहीं मिला कि हम आपको वोट नहीं देंगे। जहाँ जहाँ गया हूँ या रास्ते में को मिले हैं मेरे भाई या जो भी, उनसे मैंने बात की है तो पूरे तावन का उन्होंने यकीन दिलाया। इसलिए मैं पूरे अहले मनाना का, मौजिया मनाना का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मैं जिंदगी भर इस आपके एहसान का, आपके इत्मीनान का हमेशा याद रखूंगा।
تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو تقریب ہے سیاسی، اس میں ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن میں ماسٹر عبدالرحمان صاحب کی جیت جو ہے یہ یقینی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ تو دوسرے جو امیدوار ہیں یہاں میری عزیزہ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، مرزا طاہر صاحب ہیں، رشتہ داری سے بڑھ کر ان کے ساتھ میرے تعلق ہے۔ قاسم ذوالفقار صاحب ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بیٹی کی طرح ہیں، قابل احترام ہیں، وہ ہمارے سیاسی جو نشان صاحب کا قافلہ ہے اس میں شامل ہیں۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چودھری نشان صاحب کے، چونکہ ہم اس قافلے کے ساتھ ہیں جو چودھری نشان صاحب کا ہے، اس دھڑے کے ساتھ ہیں، سیاسی لحاظ سے جو بھی فیصلہ جو نشان صاحب کریں گے ہمیں وہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہی روایت رہی ہے۔ جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے تو میں اسکول میں جب پڑھتا تھا تو یہاں ایک دریک کا درخت ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا جتنے آپ کے اس اہل علاقہ کے مسائل ہیں وہ یہاں ڈسکس ہوتے تھے اور ان کے جو تنازعات ہیں ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایسے یہاں سے کبھی بھی ترغیب نہیں دی گئی کہ آپ تھانے چلے جائیں۔ یہاں بیٹھ کر یہاں سے واپس اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے تو یہاں سے ان کو سمجھا کے بجا کے تو بٹھا کے مطمئن کر کے واپس گھر بھیجا۔ اگر پولیس آ بھی گئی ہے تو کوشش کی ہے، جو ہمارے بزرگ تھے چودھری عالم دین صاحب مرحوم، ان کی اللہ کی ذات اللہ رب العزت قبر کو کشادہ کرے و منور کرے، وہ اہل منانا کی پہچان تھے۔ اور منانا جو ہے یہ سیاسی لحاظ سے صرف منانا کی نہیں، تحصیل سمانی کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع کی پہچان تھا۔ یہ بیٹھک ہوتی تھی سیاسی لوگوں کی، یہاں بڑے بڑے سیاسی نام جو ہیں، چودھری صوبت صاحب ہیں، نور حسین صاحب ہیں، چودھری رشید صاحب ہیں، جو بھی اس دور کے تھے، ان کی بیٹھک یہ ہوتی تھی سیاسی لحاظ سے، یہاں سیاسی فیصلے ہوتے رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی پہچان کو، منانا کی پہچان کو قائم رکھیں۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ مل جل کر پہلے لوکل کونسل کے لیے ایک نمائندوں کو چن لیتے تو بہت بہتر ہوتا، اتفاق رائے سے۔ بہرحال ہر بندے کا الیکشن لڑنے کا حق ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، لے سکتا ہے یا لے رہے ہیں 3-4، پھر بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ پھر اب بھی کوئی وقت نہیں ہے، کچھ دن ہے، اتفاق رائے ہو جائے تو سب سے بہتر یہ ہوگا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں سب آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ میری توقع سے زیادہ آپ لوگ یہاں پر آئے، یقینی طور پر یہ سارے میرے ووٹران نہیں ہیں، ووٹران بھی ہیں اور کچھ میرے کہنے پہ صرف حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصی طور پر چوہی ثاقب صاحب، فیضان شیر صاحب اور بھائی طارق محمود صاحب، جنہوں نے والد صاحب کے لیے کام کیا، ان کو ٹکٹ دلوایا، اور مزید آگے جو کام کر رہے ہیں میرے دوست بھائی عادل، بھائی ذوالفقار صاحب، بھائی امید صاحب، اور جو احباب قدیم سے آئے ہیں، خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کروں گا چودھری خضر یار صاحب کا۔ ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ طبیعت ناساز تھی، وہ یہاں پہ آ نہیں سکے، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ خصوصی طور پر میرے برادر محترم چودھری شبیر صاحب، بھائی منیر صاحب، بھائی ارشد، بھائی منظور صاحب، اور کافی سارے یہاں پہ احباب ایسے ہیں جن کا میں ذکر شاید نام نہ لے سکوں، تو بھائی فضل رحمان صاحب ہیں یہاں پر، بھٹا صاحب ہیں، خالد محمود صاحب ہیں، چوکلی سے میرے کچھ عزیز آئے ہیں یہاں پہ، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا میں۔ چاچا مقبول صاحب ہیں، کس کا نام لوں یہاں پہ تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں توقع سے زیادہ میں آپ کے تعاون کا بہت بہت مشکور ہوں، اور زندگی رہی تو والد صاحب تو اللہ یاد رکھے، صحت و تندرستی دے، یہ تو اپنے جتنا یہاں تک ہو سکا یہ اپنا تعاون کریں گے۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو، میرے بھائیوں کے لائق کوئی خدمت ہو، میرے خاندان کے لائق اگر خدمت ہو تو یقیناً میں آپ کو ہر جگہ اول دستہ پہ میں آپ کو ملوں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ راجہ شفقت صاحب تشریف لائے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔
قدرین سے میرے عزیز وقار بھی یہاں پہ موجود ہیں، سب متین صاحب ہیں، بھائی فیق صاحب ہیں. یقینی طور پر مشکل ہو گیا سب کا نام لینا. بھائی عارف صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. سب نے شکریہ. آخر پر میں حاجی یونس صاحب سے دعا التماس کروں کہ وہ یہاں پہ دعا کروائیں اور دعائیں خیر کروائیں. اللہ پاک خیریت سے معاملے کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریات ازواج امہات اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا السلام حينا ربنا بسلام وذكرنا جنة السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أهل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا منزل البركات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا غافر البليات اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا واسع المغفرة اللهم يا واسع المغفرة. اس مقصد واسطے سے جماعت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب احباب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے کوئی چائے پانی کا تھوڑا سا انتظام کیا گیا ہے. آپ 2 منٹ دے دیں، میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں.